السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر رقیہ منان۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آج ہم دیکھیں گے کہ آج رمضان کی کیا تاریخ ہے، یعنی کون سا روزہ ہے آج۔ تو بچوں آج ہے روزہ 13 اور ہم پڑھیں گے مضمون اردو۔ تو جی بچوں آپ بھی اپنی ریڈنگ بک اور نوٹ بک لے کر آ جائیے۔ بچوں اب ہم آج جو کام کریں گے وہ آج ہم نوٹ بک میں کام کریں گے، ریڈنگ بک کا کام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اسباق مکمل ہو چکے ہیں، سلیبس ہمارا اب ہمارا حصہ قواعد کا جو کام رہ گیا ہے ہم اسے مکمل کریں گے۔ تو جی بچوں آج ہم جو حصہ قواعد میں کام کریں گے وہ ہے ہمارا درخواست، ٹھیک ہے؟ اور ہم درخواست میں جو ہے صرف اس کا خاکہ بنائیں گے۔ درخواست کا جو خاکہ بنایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کس انداز سے درخواست لکھی جاتی ہے، صرف ہم اسے مکمل کریں گے۔ تو جی بچوں آپ لکھیں گے 13 رمضان درخواست رخصت برائے بیماری۔ جی بچوں اب آپ سوال لکھیں گے بلو کلر سے، اپنے اسکول کے پرنسپل کو درخواست لکھیں جس میں بیماری کی وجہ سے 2 دن اسکول آنے سے قاصر ہیں۔ سوال کو آپ بلو کلر سے لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف بخدمت جناب پرنسپل صاحب دار ارقم اسکول FB ایریا کراچی، جی اسی کے نیچے ایک لائن چھوڑ کے آپ بالکل ریڈ لائن کے پاس ہی لکھیں گے جناب عالی۔ کیا لکھیں گے؟ جناب عالی۔ جی بچوں اسی کے بعد آپ ہم اس کو پورا مکمل نہیں کریں گے، ہم اس کا صرف خاکہ بنا رہے ہیں۔ تو آپ آخر میں اپنے الٹے ہاتھ کی طرف لکھیں گے این نوازش ہوگی، شکریہ آپ کا یا آپ کی فرمانبردار شاگرد یا شاگردہ، الف بے جیم، اور تاریخ لکھیں گے کہ ہم نے کس تاریخ کو وہ درخواست لکھی۔ تو جی بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم درخواست کو کس انداز سے لکھتے ہیں۔ خاکہ ہم نے صرف بنایا ہے، اندر کا ہم نے اس کا مواد نہیں لکھا۔ جی بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم اپنا اگلا کام شروع کرتے ہیں۔ جی بچوں اگلا ہم کام جو کریں گے وہ ہے ہمارے پاس واحد جمع۔ واحد کہتے ہیں ایک کو اور جمع کہتے ہیں 2 سے زیادہ کو۔ جیسے حق ایک ہوتا ہے، حقوق جمع ہوتی ہے، ہم نے اسلامیات میں بھی پڑھا ہے۔ تکلیف ایک ہوتی ہے، تکالیف 2 سے زیادہ ہوتی ہیں۔ خبر ایک، اخبار بہت ساری خبریں، اخبار آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری خبروں کو بھی کہہ سکتے ہیں، اخبار بھی کہہ سکتے ہیں اور خبریں بھی کہہ سکتے ہیں۔ جھنڈا، جھنڈے، حال، احوال، لفظ، الفاظ، فرد، افراد۔ جی بچوں یہ آپ کے واحد جمع ہو گئے، یعنی واحد کہتے ہیں ایک کو، جمع کہتے ہیں 2 سے زیادہ کو۔ مذکر اور مؤنث، باپ، ماں، مرد، عورت، بادشاہ، ملکہ، اندھا، اندھی، بندہ، بندی، داماد، بہو، مور، مورنی۔ جی اب ہم آ جاتے ہیں الفاظ اور متضاد پر۔ آسان، مشکل، اچھا، برا، امن، جنگ، آگ، پانی، دور، نزدیک، ذلت، عزت، خوبصورت، بدصورت۔ جی بچوں الفاظ متضاد یعنی لفظ ہیں، اب اس کا الٹ لکھنا ہے۔ جیسے آسان ہوتا ہے تو مشکل، اچھا ہوتا ہے تو برا۔ امید ہے کہ آپ کو متضاد بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ جی بچوں اب ہم آخری کام جو کریں گے وہ یہ ہے تفہیمی عبارت۔ آپ کے پاس آپ کی ایکٹیویٹی بک موجود ہوگی، آپ اپنی ایکٹیویٹی بک میں سے یہ پیج جو ہے تفہیمی عبارت کا اس میں سے نکال کر اپنی نوٹ بک میں چسپاں کریں گے اور اس کو مکمل کریں گے۔ عبارت پڑھ کر سوالات کے جوابات دیں۔ رحمت ایک کسان تھا، وہ حیدرآباد کے قریب ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ گاؤں ایک بہت بڑے دریا کے کنارے آباد تھا، اس دریا کا نام دریائے سندھ تھا۔ رحمت نے گھر میں کئی جانور پالے ہوئے تھے، مثلاً بکریاں، اونٹ، گائیں، بھینس، مرغیاں، بھیڑیں اور بطخیں۔ ان تمام جانوروں میں رحمت کو سفید اور کالے رنگ کا گھوڑا بہت پسند تھا، اس گھوڑے کا نام راجا تھا۔ رحمت کا بیٹا حسن جانوروں کی دیکھ بھال کرنے میں اس کی مدد کرتا تھا۔ آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہے، آپ نے اس کو بہت اچھے سے 3 سے 4 بار پڑھنا ہے، پھر ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ رحمت کون تھا؟ حیدرآباد کے قریب گاؤں میں کون رہتا تھا؟ جانوروں کی دیکھ بھال کرنے میں رحمت کی مدد کون کرتا تھا؟ رحمت کے پاس کون کون سے جانور تھے؟ رحمت کے پسندیدہ گھوڑے کا نام بتائیں۔ بہت ہی آسان ہے یہ کہ آپ اگر اس کو 2 سے 3 بار اس کی پڑھائی کریں گے تو آپ اس کے جواب خود سے مکمل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ بچوں آج کا آپ کو حصہ قواعد کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا، آپ کو درخواست کا خاکہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، واحد جمع اور مذکر مؤنث اور الفاظ متضاد بھی آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب آپ سے ٹیچر یہ امید رکھتی ہیں کہ آپ اس کو نوٹ بک میں بہت صفائی کے ساتھ کریں گے اور بہت صفائی کے ساتھ بلو کلر اور پینسل کو شارپ کر کے۔ اب ٹیچر آپ سے اجازت چاہتی ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔